بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب اسلامی سال کا ایک بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے، اور ان مہینوں میں نیکی کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، گناہوں سے توبہ کرے، دل کو نرم کرے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کرے۔ اسی خیر خواہی کا سب سے خوبصورت اور مؤثر ذریعہ صدقہ ہے، جو نہ صرف انسان کے مال کو پاک کرتا ہے بلکہ دل کو سکون اور روح کو اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ رجب میں صدقہ کرنا اس لیے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ مہینہ ہمیں شعبان اور پھر رمضان کی تیاری کی دعوت دیتا ہے، اور جو شخص رجب میں صدقے اور نیکی کی عادت ڈال لیتا ہے، اس کے لیے آگے آنے والے مہینوں میں عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شریعت اسلامیہ میں رجب کے مہینے کے لیے کوئی مخصوص صدقہ مقرر نہیں کیا گیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فلاں صدقہ ہی رجب میں افضل ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ کم درجے کا ہے، بلکہ اصل فضیلت نیت کی ہے۔ جو صدقہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے، کسی دکھاوے، شہرت یا لوگوں کی واہ واہ کے بغیر دیا جائے، وہی صدقہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ رجب چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں دیا گیا ہر صدقہ، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیمت رکھتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو اور بدعت سے پاک ہو۔ صدقہ دراصل صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو کسی مسلمان یا انسان کے لیے آسانی کا سبب بنے، صدقے میں شامل ہے۔ رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص کسی ضرورت مند کو صدقہ کھانا کھلا دے، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، کسی بیوہ یا مجبور عورت کی مدد کر دے یا کسی مقروض کے بوجھ کو ہلکا کر دے، تو یہ سب صدقہ ہے اور بہت عظیم صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی کی فوری ضرورت پوری کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ کھانا کھلانا صدقات میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ بھوک انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور جب کسی بھوکے کو کھانا ملتا ہے تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ رجب کے مہینے میں خفیہ صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو معلوم نہ ہو، اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر تم صدقہ چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدقہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، اس میں ریا اور دکھاوے کا شائبہ نہ ہو، تو وہ صدقہ انسان کے لیے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر لیتا ہے۔ رجب کے بابرکت دنوں میں اگر انسان چپکے سے کسی غریب کے گھر راشن بھجوا دے، کسی طالب علم کی فیس ادا کر دے یا کسی بیمار کے علاج میں حصہ ڈال دے، تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند درجے کا ہوتا ہے۔ صدقے کی ایک اور صورت جو رجب میں بہت زیادہ اجر رکھتی ہے، وہ رشتہ داروں پر صدقہ کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف اجنبیوں کو دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر رشتہ دار غریب ہو، ان پر خرچ کرنا دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر۔ رجب جیسے مہینے میں اگر انسان اپنے کسی غریب بھائی، بہن، چچا، پھپھی، خالہ یا ماموں کی مدد کر دے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔
اور اس کے ذریعے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں باہمی تعاون کی فضا بھی قائم ہوتی ہے۔ اسی طرح بیماروں کی مدد کرنا بھی رجب میں بہترین صدقہ ہے۔ کوئی بیمار اگر دوا خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، ہسپتال کا خرچ ادا نہ کر سکتا ہو یا کسی آپریشن کے لیے پریشان ہو تو اس کی مدد کرنا بہت بڑا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو شخص کسی مومن کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفیں دور فرمائے گا۔ رجب کے مہینے میں چونکہ رحمت کے دروازے زیادہ کھلتے ہیں، اس لیے بیمار کی مدد کرنے والا شخص اللہ کی خاص رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پانی پلانا بھی صدقات میں ایک نہایت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اور رجب کے مہینے میں اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور جو شخص کسی کو پانی پلانے کا سبب بنتا ہے وہ گویا زندگی بچانے میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلائے، مسجد میں پانی کا انتظام کرنا ہو یا کسی غریب علاقے میں پانی کا ذریعہ فراہم کرنا ہو۔ یہ سب صدقہ جاریہ کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں جن کا اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صدقہ صرف مالدار لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مال نہیں تو وہ مسکرا کر کسی سے بات کر لے، کسی کو راستہ بتا دے، کسی کا بوجھ اٹھانے میں مدد کر دے، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ رجب کے مہینہ میں اگر انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، کسی کا دل نہ دکھائے، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ رجب میں صدقہ دیتے وقت یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان بدعت سے بچے۔ بعض لوگ اس مہینے میں مخصوص دنوں یا مخصوص طریقوں سے صدقہ کو لازم سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اسے ایسی کوئی بھی پابندی نہیں۔ صدقہ جب بھی، جیسے بھی اور جتنا بھی دیا جائے، اگر وہ سنت کے مطابق ہو اور نیت خالص ہو تو وہ قبول ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور ہر عمل اللہ کے لیے کریں، نہ کہ رسم و رواج یا لوگوں کے کہنے پر۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ رجب کے مہینے میں اگر کوئی شخص یہ سوچ کر صدقہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس کے دل کو سکون دے گا، تو یہ سوچ بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ رجب کے بابرکت دنوں میں صدقہ انسان کو گناہوں سے بچنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی قرب انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی لیے رجب کو اگر ہم صدقے اور خیرات کا مہینہ بنا لیں تو یہ ہمارے لیے رمضان کی تیاری کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ رجب میں سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو خلوص سے دل سے دیا جائے، جس میں کسی پر احسان جتانے کا جذبہ نہ ہو اور جس سے واقعی کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، چاہے وہ ایک وقت کا کھانا ہو، ایک گلاس پانی ہو، کسی کی دعا ہو یا کسی کا بوجھ ہلکا کرنا ہو۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ صدقہ ہے اور بہت عظیم صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب کے مہینے کی قدر کرنے، صدقہ خیرات کرنے کے ذریعے اپنی آخرت سنوارنے اور اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔